السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ پاکستان اسٹڈیز کا کلاس ڈگری لیول کا لیکچر نمبر 27 لیکچر نمبر 27 کرنے والے ہیں۔ اور جو ہمارے ٹاپک یعنی کہ عنوان ہوں گے وہ آئیڈیالوجی آف پاکستان ہوگا، یعنی کہ نظریہ پاکستان کیا ہوتا ہے اور امپورٹنس آف آئیڈیالوجی، یعنی کہ نظریے کی کیا اہمیت ہوتی ہے یا اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، تو ہم لوگ اس کو ڈسکس کریں گے۔ ان ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم لوگ یہ چیک کریں گے، ہم نے جو لاسٹ لیکچر پچھلے لیکچر میں جو ڈسکس کیا تھا وہ سندھ مدرسہ الاسلام تھا جو کراچی میں بنا تھا، اور اسلامیہ کالج پشاور، یہ دونوں تعلیمی ادارے کیوں بنائے گئے اور کیا اس کا وجوہات تھی، ہم نے اس کو لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا۔ تو اگر آپ نے یہ لیکچر نہیں دیکھا ہے تو اس لیکچر کو دیکھنے کے بعد ہمارے سے اگر آپ کو کوئی چیز پوچھنی ہو تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور اس کا لنک جو ہے میں اپنے اس ٹاپک کے اس لیکچر کے اینڈ میں ضرور دے دوں گا، تو آپ اس کو ضرور دیکھیں اور ہمیں بتائیں کہ اگر آپ کو کوئی چیز کا اس میں پتہ بھی ہو کہ نیا چیزوں کا اضافہ بھی ہو تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آج کے ٹاپک کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یونیورسٹی یا کالج کے لیول میں جو آپ کے پاس بورڈ ایگزامس یا یونیورسٹی لیول کے ایگزام میں جو پوچھا جاتا ہے، آئیڈیالوجی آف پاکستان کے حساب سے آپ بتائیں کہ وہ کیا ہے، اس کے کیا خصوصیات ہیں، اور جو ہمارے نظریے کے اوپر جو ہماری زندگی پہ اثرات ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اس کے حساب سے آپ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو جو نظریہ ہے، جو آئیڈیالوجی کا اصل ورڈ ہے، وہ ایک فرینچ جرنلسٹ یا فلاسفر نے دیا جن کا نام لوئس کلاؤڈ دتاستے یعنی کہ ٹریسی نام تھا۔ انہوں نے دو لفظوں کو ملا دیا، دو کمپوننٹس کو ملا کے ایک پورا ایک جواز، ایک پورا نظریہ، ایک پورا سمری بیان کی۔ اور یہ کب بیان کی؟ جب فرینچ ریولوشن ہوا، جب فرانسیسی انقلاب ہوا 18ویں صدی میں، تو یہ ورلڈ کا اخذ ہوا، اوریجن ہوا۔ اور اگر ہم دیکھا ہو کہ دو کمپوننٹ سے بنا ہوا آئیڈیوز اور لوگوز، اچھا آئیڈیوز مینس آئیڈیاز ہوتا ہے یعنی کہ سوچ، اور لوگوز مینس اسٹڈی ہوتا ہے جو سمپل ٹرمز میں آتا ہے، لیکن ان پاکستان اسٹڈیز اگر دیکھا جائے تو اس کے مطلب صرف سوچ یا پڑھائی سے نہیں ہے، اس میں پروسیجر اور پروسیس کے نام سے آ جاتا ہے، جس میں اگر آئیڈیاز کا مطلب دیکھا جائے تو اس میں کانسیپٹ، ویژن کا بھی مطلب ایک تصور کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم نے نوٹ کرا ہو کہ پاکستان کو اگر ہم ان تین لفظوں میں دیکھیں تو اگر دیکھا جائے تو جو سوچ تھی، آئیڈیا تھا، وہ سر احمد خان کا تھا، جس میں ٹو نیشن تھیوری کا کانسیپٹ آتا ہے، دو قومی نظریہ۔ اور اگر ویژن دیکھا جائے، خیال دیکھا جائے، تو پاکستان کا جو خیال آیا، جو ان کے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کا ایک بالکل الگ ہی نظریہ تھا، وہ اگر دیکھا جائے تو وہ علامہ اقبال کا دیا ہوا ہے۔ اور اسی دونوں چیزوں کو مکمل کرنے میں، یعنی کہ اس کا پورا پروسیس کرنے میں جو کانسیپٹ ہے، تصور آیا، وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا تھا۔ اور اسی لحاظ سے آج پاکستان میں اگر ہم کوئی آئیڈیالوجی کو اگر ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کو ہم نظریہ بولتے ہیں، کسی کی سوچ بولتے ہیں، اور اس کا ایک ویژن ہوتا ہے، ایک پرپس ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے، اور اس کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایک ان کامیاب لوگوں کی ایک پہچان ہوتی ہے جو اپنے نظریے پہ چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو آسان لفظوں میں اگر نظریے کی ڈیفینیشن کو ہم لوگ دیکھیں تو سائنس آف آئیڈیاز، یعنی کہ اس پروسیجر یعنی کہ پروسیس میں لانے والی چیز جو سوسائٹی میں اگر دیکھا جائے تو ایک سیٹ اور کلیکشن آف بلیفس، یعنی کہ کہیں نہ کہیں ایک مجموعہ ہے، جمع ہے، عقائد ہے، ٹھیک ہے نا بیٹا۔ اس کے حساب سے ویلیوز ہیں، اقتدار ہیں، کسٹمز، رسم و رواج ہیں، ایمز ہیں، ہمارا آبجیکٹو بن جاتا ہے جو ایک ہدف بن جاتا ہے، مقاصد بن جاتے ہیں۔ اور اسی کے ریاض سے اگر دیکھا جائے تو کسی معاشرے میں روایات ہیں، ریچولز ہوتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ان ممبرز سوسائٹی پہ لاگو ہوتی ہیں جو ان کے ممبران اراکین ہیں، اور وہ مل کر یہ کام کرنے کو آگے اپنی زندگی میں، جب وہ اپنی زندگی میں ظاہر کرتے ہیں، طرز زندگی میں عمل میں لے کر آتے ہیں، تو وہ ان کا نظریہ بن جاتا ہے۔ اور یہی اگر دیکھا جائے پوری ڈیفینیشن کو اٹھا کے رکھا جائے تو اس میں دو مثالیں سب سے بڑی ملتی ہیں کہ لا اور ایک ریلیجن۔ اگر آپ دیکھا جائے تو کسی ملک میں لا بہت زیادہ اہمیت کامل ہوتا ہے، جس میں ان کے نظریے مین میڈ بنا کر لوگوں پر لاگو کیا جاتا ہے، اور دوسرا جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ریلیجن ہے۔ اگر آپ دیکھا جائے تو مذاہب بہت سارے دنیا میں، لیکن اگر میرے نظریے کے، ہمارے نظریے کے، پاکستان کے نظریے میں اگر دیکھا جائے تو اسلام سب سے بہترین ہے، کیونکہ ان سب کو اس میں نچوڑ میں، اس میں پورا کلچر، پوری رسم و رواج، پورے فیتھ، ویلیوز، قدر، یہ سب اس میں آپ کو مل جائیں گے۔ ریزن کیونکہ یہاں پر ڈیوائن لاز آ رہے ہیں۔ ڈیوائن لاز اگر دیکھا جائے، پرنسپل جو اصول بنائے جاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے بنائے جاتے ہیں، جس میں غلطی کا نظام ہو ہی نہیں سکتا، سسٹم ہی نہیں ہے، کوئی غلطی کا چانس ہی نہیں ہے۔ تو جو غلطی کا چانس نہیں ہے تو وہ جو مین میڈ لاز بنتے ہیں، جو لا بناتا ہے ایک آدمی بناتا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اپنا فیورزم آ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں اس میں مسٹیکس آ جاتی ہیں، تو یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ریلیجن میں اگر آج کے ٹاپ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اسلام ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی غلطی کا چانس نہیں ملتا۔ اب یہی بات آتی ہے کہ کانٹینٹس جو ہوتے ہیں، سورسز جو ہوتے ہیں نظریے کے حساب سے، اگر ایک نارمل نظریے کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ کہیں نہ کہیں گروتھ یا ایوولوشن کا پیریڈ دیتے ہیں، ترقی اور ارتقاء، کیونکہ یہ ایک دن میں نہیں بنتا نظریہ، کسی ایک دن میں یا دنوں میں نہیں ہوتا، یہ سالوں میں بھی ہو سکتا ہے، صدیوں میں بھی گزر سکتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور یہ کہیں ایک ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اس کو لکھ کے فوراً
عمل کروا دیں یا منسلک کروا دیں یا نافذ کروا دیں، کیونکہ اس میں پوری کی پوری قومیت کی تاریخ ہوتی ہے، ایک رواج ہوتا ہے، ایک ان کا رسم و رواج کا، اور سب سے بڑا امپیکٹ ہوتا ہے ان کی سائیکی، ان کی مینٹالٹی، ان کی ذہانت. کیونکہ اگر اسی کو اگر میں اٹھا کے ان پوری چیزوں کا پاکستان پہ اگر رکھتا ہوں تو پاکستان کا اصل مطلب جو ہم لوگ بولتے ہیں لا الہ الا اللہ ہے، لیکن اس کے جو معنی ہیں پاک، پاک جو نکلا ہوا ہے، اگر آپ نے نوٹ کرا ہو وہ کس سے نکلا ہوا ہے؟ پیور سے، کلین سے. اب پیور کس سے؟ اگر کوئی ذہن اپنا چلائے گا تو وہ پیور کس سے ہے بھائی؟ تو اگر دیکھا جائے کہ پاکستان کیونکہ مذہب کے لحاظ سے دیکھا جا رہا ہے تو وہ پیور کا مطلب جو یہاں پر آ رہا ہے وہ گناہوں سے پاک ہے، سنس. کیونکہ ہم لوگ ریلیجن کو رکھتے ہوئے کہ ڈیوائن لاس، اس میں کوئی غلطی کا چانس نہیں. اب جو غلطی کا چانس نہیں ہے تو یہ جو ہماری زمین ہے، جو ہم لوگ جس پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں، اور ہمارا جو پورا ایک نظام چل رہا ہے، اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس کے پوری لٹرلی جو میننگ نکلتے ہیں وہ لینڈ آف پیور ہے. کیونکہ یہاں پر مذہب کا رجحان ہے تو یہاں پہ گناہوں سے پاک سر زمین ہے. تو وہی ہمارا اگر دیکھا جائے تو قومی ترانہ جب شروع ہوتا ہے، حافظ جلندری نے جو لکھا ہے اس کا نام بھی پاک سر زمین سے شروع ہوتا ہے. تو پاک کا مطلب یہاں پر یہ ہے، لیکن ہمارے لوگوں کو، ہمارے بچوں کو نہیں علم ہے، اس لیے اس کے معنی نہیں بتا پاتے کہ پاکستان کا اصل معنی کیا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، مقصد الگ ہے. مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور معنی جو ہیں وہ یہ ہیں، لیکن نہیں پتا. اب نہیں پتا تو وہ اس لیے ہمارا نظریہ ہمارے کو ڈیفائن نہیں ہے، اور لوگ اب بھول بھی گئے کیونکہ ہم لوگ اس چیز کو شیئر بھی نہیں کرتے، ایک طریقے سے ہم آگے بتاتے بھی نہیں. اگر یہ دیکھا جائے تو اس کے حساب سے اگر اسلامی نظریہ ہے، کیونکہ پاکستان کا اسلامی نظریہ ہے، تو اسلامک تعلیمات، اسلامی ٹیچنگز پر آتی ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. اب اسلامی تعلیمات میں دو سب سے اہم رکن ہوتے ہیں، جس میں ایک ہولی قرآن، ایک سنہ ہے. بھلے ہی آپ کسی بھی سیکٹ یا کسی بھی گروپ کے ہو، آپ کسی بھی کمیونٹی لیول کے ہو، اف یو کم ان دا سرکل آف اسلام دین یو ہیو ٹو فالو دا قرآن اینڈ سنہ. کیونکہ اگر قرآن اور سنہ کے اسلامک کوڈ آف لائف کو اگر آپ نہیں سمجھ پا رہے ہو تو اپنے زندگی کے طرز عمل میں اور ثقافت میں اس کو آپ نچوڑ نہیں سکو گے. کیونکہ پاکستان کا اب جو مقصد ہے وہ اسلامک آئیڈیالوجی ہے. اب اسلامک آئیڈیالوجی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ ایک سوال آتا ہے آپ کی طرف سے، بچوں کی طرف سے آتا ہے، خاص طور پہ گریجویٹ سے، کہ ہم لوگ جو پڑھتے ہیں وہ ہوتا نہیں، وہ دکھتا نہیں. کیونکہ بیٹا اصل بات یہ ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ صرف سمجھ لیتے ہیں، اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. اسلام عمل کروا رہا ہے. دیکھو کوڈ آف لائف کا مطلب کہ طرز زندگی کا عمل. اب اگر عمل ہی نہیں ہے تو پھر وہ آپ کو چیز دکھے گی بھی نہیں. ایک سمپل سی بات ہے. اور اگر یہی چیز اگر آپ نوٹ کرواتے ہو پاکستان کے اندر، تو پاکستان کے اندر کمیونٹی لیول کی وجہ سے ایک چیز ہے جو ہم لوگ بھول گئے کہ قرآن اور سننا کہیں نہ کہیں ہمیں لے کے جائے گا کہاں؟ جنت میں. اب یہ ہمارے نظریہ ہے، یہ ہماری سوچ ہے کہ ہم لوگ اگر اسلام پہ چلتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ کچھ ہوگا، اور اس کا ایک ظاہر سی بات، اس کا ایک اپوزٹ بھی ہے، ہیل. اگر جہنم میں جانا ہے تو وہ بھی ہے. لیکن اگر آپ نے اگر یہ چیز کو نوٹ کرنا ہے کہ پاکستان میں رہ کے کہ ہاں یہ عمل ہمیں کرنا ہے، یہ ہماری سوچ ہے، تو پھر ہمارا یہی کانسیپٹ ہوتا ہے بیٹا، اور یہ تصور بن جاتا ہے. اور جب یہ تصور بن جاتا ہے تو اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اسلامی نظریے کے تین اہم رکن ہیں. ایک ہے ہولی قرآن، ایک ہے سنہ جس کو ہم رسالت بولتے ہیں، اور تیسرا روایت اور ثقافت کی قدر. اچھا، روایت جو ہوتی ہیں، ٹریڈیشن، کلچر، ویلیوز جو ہوتی ہیں بیٹا، یہ ہمارے کمیونل گروپس ہوتے ہیں جس میں اللہ نے ہمیں خود قرآن میں بولا ہوا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان میں، یعنی کہ لوگوں کے درمیان قبیلے بنائے، لیکن قبیلے ایک دوسرے کو سیکھنے کے لیے بنائے. اور اسی میں پھر آئے گا کون سا؟ اسلامک کلچر. اب وہ اسلامک کلچر جو تھا، جیسے مثال کے طور پر اگر پانی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ سندھیوں کے درمیان میں جو سب سے اہم چیز چلتی ہے، مٹکا چلتا ہے، واٹر ڈسپینسر، کولرز نہیں لگتے. ان کا یہ ماننا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو لال مٹی کا جو کانسیپٹ ہے، جس میں وہ مٹکے بنتے ہیں، وہ ٹھنڈا بھی رکھتا ہے اور صاف بھی رکھتا ہے، اور ابھی بھی بہت سارے گھروں میں آپ کو ملے گا. لیکن یہی کلچر کے حساب سے اگر پانی کا چلو ٹھیک ہے، صاف ستھرا صحیح ہے، لیکن جو بیٹھ کے پینے کا نظام دیا وہ کس نے دیا؟ اسلام نے دیا. اب یہ سائنٹیفک پروف ہو گیا تو ہم نے اس کو اپنایا. جب ہم نے اپنایا تو یعنی کہ ہمارے کلچر میں آ گیا. اب وہ کلچر اسلام نے دیا. اصل ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ بیٹھ کے پینا، کھڑے ہو کے پینا. اب یہاں پہ ایک دوسرا سوال آ جاتا ہے کہ سر تو ہم آب زمزم کا پانی پیتے ہیں، وہ کھڑے ہو کے پیتے ہیں، اس میں بھی فوائد ہیں، اس نے بھی اسلام میں کہیں نہ کہیں رکھ دیا. تو یہ وہ چیزیں بیٹا کہ جہاں پر ہمیں جو چیز بولی گئی ہے، سمجھائی گئی ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں، اپنے دماغ سے عمل نہیں کر پاتے، کیونکہ سارے ڈیوائن لاز ہیں. اب اللہ نے ہمارے لیے کچھ سوچا ہے تو بہتر ہی سوچا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس میں کوئی غلطی کا چانس ہو؟ تو یہ وہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے اگر دیکھا جائے تو ہولی قرآن میں ہم لوگ کا جو ایمان آتا ہے وہ پرمننٹ بیس ہوتی ہے اسلام کی. اب ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو سب سے بڑا ہے، سب سے پاورفل ہے، سب سے طاقتور ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، ہماری شرک سے بھی ہمارے زیادہ قریب ہے، لیکن ہمیں اسی کی بات کرنی ہے. ہم نے اسی کو ایسوسیٹ کسی کو نہیں بنانا ہے، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے، کوئی فارم نہیں لے کر آنی. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے وہ آخری میسنجر ہیں جنہوں نے پورے اسلام کے نظام کو کمپلیٹ کر دیا ہے. اب یہ جو اسلام کا نظام کو جو کمپلیٹ کر دیا ہے، ریویلڈ کر دیا ہے، اٹ مینس کہ یہاں پر جو فیکٹس تھے، جو آخری فیکٹس تھے وہ کمپلیٹ ہو گئے. اب اس لیے ہمارا ماننا ہے کیونکہ اس کے بعد
کیونکہ اب بیٹا ایگزام جب آپ کو تیاری ہو جاتی ہے, آپ کو کتاب مل جاتی ہے, سب کچھ مل جاتی ہے, تو آپ اس کی تیاری کرتے ہو, اور ایک لمٹ ہوتا ہے, ایک پیریڈ ہوتا ہے جو آپ کو ملتا ہے, اسی پیریڈ کے حساب سے آپ کو ان چیزوں پہ عمل کرنا ہوتا ہے. اب اگر یہ مسلسل چلتا ہو تو پھر ہمارے پاس کوئی پیریڈ ہی, ہمیں اس کو ٹائم ہی نہیں ہے. ہری بات سمجھ میں, ہمیں اس کی تیاری کرنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. ہمارا آخری رزلٹ آخرت ہے, یہ ہمارا ایمان کا ایک تقاضا ہے, وہی ہمارا ایگزام ہے. ابھی ہم لوگ اس کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں کہ کیا ہے, صحیح ہے, غلط ہے, کیا ہم لوگ کو سب کچھ پتہ ہے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جہاں پر ہمارا یہ ایمان, دیکھو پھر بات ہے کہ نا ایمان, تو یہ ہمارا نظریہ اور ہماری سوچ بن گئی. تو قرآن وہ کتاب ہے, اور اسی کے طریقہ کار جو سلیبس ہمیں پورا ڈیفائن کیا گیا, وہ کس میں کیا گیا, سنہ اور رسالت میں. اب وہی بات ہوتی ہے کہ ہم نے ان کے ورڈز اور ڈیڈز, ان کے الفاظ, ان کے طور طریقوں پر عمل کرنا چاہیے, تاکہ ہمیں پورے اسلام کا جزء پتہ چل سکے. اگر ہمیں وہ پتہ نہیں ہوگا تو قرآن یہ کہتا ہے نماز ادا کرو, کس طرح سے, کس طرح سے, تو یہ وہی چیز. پھر قرآن اللہ یہ کہتا ہے کہ زکات دو, کتنی, کس حساب سے, کس کو, کدھر دینی, تو یہ بات ہوتی ہے. تو ہم لوگ کو یہاں پر یہ چیزوں کو نوٹ کرنا پڑتا ہے. اصل سننا اور رسالت کے لیے آپ کو کسی سیکٹ یا کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بیٹا. اصل یہ ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, آپ کو یہ دیکھنا ہے. بیسکس ہم لوگ بھول گئے, جب بیسک بھول گئے, بنیاد بھول گئے, پتہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے, بولتے ہیں, یہ تو سبھی بولتے ہیں نا بھائی کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے, دھوکہ نہیں دینا ہے. تو یہ تو آپ کر سکتے ہو نا بھائی. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر کیا, اب انسانیت ہی ختم ہو گئی. کیونکہ اس کے بعد سب سے اہم چیز آتی ہے ٹریڈیشن, کلچر, ویلیوز. بیٹا دیکھو یاد رکھنا ہے کہ ہمارے درمیان میں جو فیسٹیولز ہوتے ہیں, ایک مثال دے رہا ہوں, ٹریڈیشن کلچر ویلیوز کے حساب سے اسلامک میں اگر دیکھا جائے, فیسٹیول, گیدرنگ یا سیریمونیز کو دیکھا جائے, تو اس میں فیسٹیولز میں اسلام کے لحاظ سے 2 تہوار ہیں. اب اگر سندھیوں کے لحاظ سے الگ ہیں, بلوچ کے لحاظ سے الگ ہے, پنجابی کے لحاظ سے الگ ہیں. اب وہ الگ الگ کر کے اگر اسلام کے اوپر, کیونکہ ہم لوگ دیکھو پہلے کس کو فالو کرنا ہے, بینگ ایز اے مسلم وی ہیو ٹو فالو دا اسلام. اگر اسلام کے لحاظ سے دیکھا تو 2 ہیں جس میں ہم لوگ بولتے ہیں عید الفطر, عید الاضحیٰ ہے. اور اگر اس کے حساب سے دیکھا جائے تو اس میں پھر جشن میلاد النبی بھی آتا ہے, عاشورہ بھی آتا ہے. اب یہ سارے ایونٹس ہیں, یہ ایونٹس ہیں, اس کو آپ فیسٹیولز میں ہی رکھو, یہ ایونٹس ہیں بیٹا. ایونٹس کو ہم نے فیسٹیولز میں اٹھا کے رکھ دیا تو مسئلہ ہو گیا. تو ایک الگ ہی بات ہے, ہم لوگ اس کو نہیں ڈسکس کروں گا زیادہ, کیونکہ یہاں پر مسئلہ مسائل بڑھ جاتے ہیں. پھر گیدرنگ کے حساب سے اگر دیکھا تو میرجل سیریمونیز ہوتی ہیں, ہم لوگ شادی جو بناتے ہیں اس میں تہوار جو ہوتا ہے, اب وہ تہوار نہیں ہے, وہ ایونٹ ہے. گیدرنگ بھی ہمارا ایک ہوتا ہے, بیٹھک ہوتی ہے. اب دوستوں کے درمیان بیٹھک, وہ بھی ایک الگ ہے. اچھا نماز گیدرنگ میں آتی ہے, یس وہ بھی آتی ہے, لیکن ہم لوگ کو نہیں پتا نا. دیکھو ہمیں پتا نہیں نا بیٹا. مسئلہ اتنا ہے کہ ہم لوگ نماز کے بعد بیٹھ کے دعوت کا کانسیپٹ دیتے تھے, بیٹھتے تھے, باتیں کرتے تھے, مسائل حل کرتے تھے مسجد میں. یہی ہماری مدرسگاہ, درسگاہ ہوتی ہے نا, وہ یہ تھی. لیکن نہیں, اب کیا وہ بھول گئے نا بیٹا. دیکھو وہ چیزیں بھول گئے, یہ ہمارے کلچر میں تھی. اب یہی وہ کلچر, وہی ہمارا نظریہ, وہی ہمارے اخلاقیات, وہی ہمارے مورلس, یہ ساری چیزیں تھیں, لیکن نکل گیا. اب کیا بولیں, اب یہ آپ کو میں سمجھا رہا ہوں, تو تھوڑا بہت بیٹا اس پہ عمل, بیسکس پہ عمل کرنا شروع کرو. بیسکس پڑھ تو لیتے ہیں, پڑھ لیا, سمجھ لیا تو آسانی ہو جاتی ہے لکھنے میں. جب آسانی ہو جائے گی تو اس میں پتہ ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, تو عمل کرو گے تو اور آسانی ہو جائے گی, تو لکھنے میں اور مزید آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا بیٹا. اب اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو امپورٹنس کیا ہے, اہمیت کیا ہے. اب اگر اہمیت کے حساب سے دیکھا جائے تو پاکستان کا کلچر جو ہے وہ, اور پلس جو ہمارے آئیڈیاز ہے, نظریہ ہے, اس کا مقصد کیا ہے, مین سے لوگوں کیا ہے, پاکستان کا مطلب کیا ہے, لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے نا بیٹا. اب لا الہ الا اللہ ہے تو اب محمد الرسول اللہ. فریڈم موومنٹ کے دوران ہم نے یہی نعرے لگائے, ہم نے اس پہ عمل کرنا تھا. پلس سب سے اہم بات, ہماری سویلائزیشن, کسٹم, لٹریچر, ریلیجن, وے آف لائف بالکل ڈفرینٹ ہے ہندوؤں کے حساب سے. یہ ہمارا دماغ تھا اس وقت, یہ ہمارا کانسیپٹ بن چکا تھا, اور آج بھی ہے. اور اگر آپ دیکھا جائے تو بنیادی اصول جو ہیں اسلامی جمہوریت کے بنیادی اصول, جسٹس, فرٹرنیٹی, اکوالٹی, ٹالرنس اور بردرہڈ, یہ 5 چیزوں پہ ہم نے چلنا ہے. جس میں پہلا تو ہمارا ہے ہی ہے ساورنٹی بلانگس ٹو آلمائٹی اللہ. ہمارا اقتدار جو, ہمارا جو نصاب ہے وہ صرف اللہ کے اوپر ہے, تو ہم نے اس کے قوانین کو فالو کرنا ہے. اسی کی جو سب سے اہم چیز ہے ان کو اپنے سوچ میں لے کر آنا ہے. نہیں ہے یہی اصل بات تھی, لیکن ہم لوگ یہ پڑھائیں گے, ضرور سمجھائیں گے تاکہ آپ کو پتہ ہو بیٹا. پلس سب سے اہم بات کہ ہماری جو ڈیمانڈ تھی, جو ہماری جو اصل طلب تھی سیپریٹ ہوم لینڈ کی, وہ یہی وجہ تھی. ہماری قومی شخصیت یا قومی جو ہمارے جو پہچان ہے وہ اسی پر اٹکی ہوئی ہے. اگر اسی کو چھوڑ دیں تو 2 نیشن 3 کا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا جو سر احمد خان نے دیا. اب سر احمد خان کا مقصد یہ تھا کہ ہندو مسلمان میں جو ڈفرینسز ہیں, جو مین ڈفرینسز ہیں وہ یہی ہیں, پہلی تہذیب, دوسرا مذہب, اور تیسرا کیا, ہماری ثقافت. لیکن ہم لوگ نہیں مانتے. وہ اس لیے اب نہیں مانتے کیونکہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے, پتہ ہے گمراہ ہوئے ہیں. وہ گمراہ اس لیے ہو گئے کیونکہ ہم لوگ کو یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ کو ہر چیز کو اپنانا چاہیے, جبکہ ہر چیز کو اپنانا نہیں. اب اگر آپ کو میں بولوں ایک مثال کے طور پر, بہت آسان سی ایک مثال دے رہا ہوں, اگر آپ کے درمیان میں کوئی چیز حرام کھا رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ حرام ہے, جیسے مثال کے طور پر یہ شیطانی عمل میں آتا ہے, یہ سارے مذاہب بولتے ہیں انٹاکسیکیشن, شراب نوشی, لیکن اگر آپ وہ کر رہے ہو تو پھر کون بے وقوف ہوا,
یہ سوچنے والی بات ہے، تو ہم لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن وہی بات ہے، گمراہ کی طرف نکل جاتے ہیں. پلس پھر ایک اور بات آتی ہے سب سے اہم بات، کہ بر صغیر میں سب سے اہم جو رجحان آتا ہے وہ یہی بات کا آتا ہے کہ ہمیں اسٹرکٹلی فالو کرنا تھا اپنی چیزوں کو. اور یہی وجہ تھی کہ ہماری جو سیپریٹ آئیڈینٹی جو بنی تھی وہ برٹش اور ہندوؤں کے درمیان میں، اس کی وجہ سے ہم لوگ کو کتنا بڑا اپنی قربانیوں کو دینا پڑا، اور کتنی بڑی ہمارے اپنے حساب سے جو ہمارا قومی کردار ہے اس قربانی کو رکھتے ہوئے آج کی جو ہماری سوورنیٹی ہے، جو ہماری سب سے اہم اقتدار ہے ریاست کی، اس کو ہمیں دیکھنا تھا اور ہمارے نیشنل کریکٹر میں اس کو لے کر آنا تھا. لیکن پاکستان کی بیسک آئیڈیالوجی جو ہم لوگ ہمارے دماغ میں ہونی چاہیے، قرآن اور سنت، جس میں ہمارا فیتھ اور کریڈ کا کانسیپٹ ہے اسلامی بنیادوں پر، اس کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے. اور پلس اسلامی ثقافت اور تہذیب جو ہمارے درمیان میں موجود ہے، بینگ ایز اے مسلم، ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے، کیونکہ یہ ہمارا مقصد تھا لینے کا ملک بیٹا. اور اسی ملک کے لحاظ سے ہمارے اندر جو آتی ہے وہ مسلمانوں کی سولیڈیرٹی آتی ہے، قومی یکجہتی، اسلامی قومی یکجہتی جو ہوتی ہے وہ درمیان میں آتی ہے، کیونکہ ہمیں ڈسکرمنیشن ختم ہو گئی ہے، تعصب بھی ختم ہو گیا. تعصب کا مطلب یہ کہ کوئی کسی سے سپیریئر نہیں ہے، کوئی کسی سے بالا تر نہیں ہے، برتر نہیں ہے. وہ ہمیشہ تردید کرتا ہے اسلام کہ کوئی بھی کسی سے بالا تر ہے، چاہے وہ سندھی ہو، پنجابی ہو، بلوچی ہو، پٹھان ہو، ایکس وائی زی کوئی بھی ہو. لیکن اگر اسلام کے رجحان میں آپ آتے ہو تو ایک دوسرے کو سیکھنے کے لحاظ سے پازیٹیو تھنکنگ، رائٹ اور رانگ کا کانسیپٹ، یہ چیز تھی. کیونکہ ہم لوگ اگر ان چیزوں کو بلا کر ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیں، جو میں نے لکھا بھی ہے، وہ اس لیے کہ بیٹا ہم لوگ ایکسٹریملی اپوزٹ تھے اس وقت برطانیہ اور ہندوؤں کے درمیان میں، آج ہم لوگ اپنے درمیان میں ہو چکے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم لوگ اپنی پاکستان کی آئیڈیالوجی کو کھو رہے ہیں، نظریہ پاکستان کو کھو رہے ہیں. وہ پاک سرزمین کا کانسیپٹ نکل گیا. پلس پھر کون سا کانسیپٹ نکل گیا جو آہستہ آہستہ جاتا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیونکہ یہ وہ کانسیپٹ ہے پاکستان کا، یہ وہ مقصد ہے پاکستان کا. پاکستان کو اگر ہم بچائیں گے بیٹا تو اپنے گھر کو بچا رہے ہیں. کیونکہ اپنے گھر کی چیزوں، دیکھو ایک مثال دیتا ہوں، ہم گھر میں جو بھی رکھ کے بات کریں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر ہم وہی گھر کو، اگر وہی باتیں باہر پھیلائیں، اور باہر پھیلانے کے بعد انہی میں ہم لوگ خود تنقید کریں کہ ہمارا گھر ایسا ہے، تو پھر تیسرا جو ہے، جو سن رہا ہے، وہ کیا بولے گا، وہ کیا سوچے گا؟ دو فریقین کے درمیان ویسے ہی کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی آئیڈیالوجی نہیں، کوئی نظریہ نہیں، اپنی چیزوں کو وہ خود نہیں سنبھال پا رہے اور ہمیں وہ چیزیں دکھا رہے ہیں. تو یہاں پہ وہ تیسرا بندہ آپ کی جو ویکنیسز ہیں، کمزوریاں، وہ پکڑے گا، اور وہ پکڑنے کے بعد آپ ہی کو بولے گا کہ آپ کا مقصد کیا تھا بھائی یہاں پہ آنے کا، رہنے کا. ایک کامن سینس کی بات ہے نا. تو آپ یہاں پہ کیا جھگڑا کرنے کے لیے آئے تھے؟ آپ یہاں پہ کیا کسی کو برباد کرنے کے لیے آئے تھے؟ کامن سینس. تو یہاں پہ وہ چیزیں ہوتی ہیں بیٹا. لیکن پاکستان اصل جو تھا وہ آپ کو میں نے سمجھایا بیٹا کہ اصل مقصد، اصل پرپز، اصل آئیڈیا، اصل نظریہ ہمارا کیا تھا. اگر ہمارا نظریہ ہی اگر یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات پہ چلنا ہے تو ہمیں اس کو اپنانا بھی ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اگر آج کے لیکچر میں آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں ہو تو میرے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور آپ کو ان چیزوں کا کچھ علم ہو، اس سے زیادہ علم ہو، تو پلیز میرے ساتھ ضرور شیئر کریں. سیکھنے کا عمل دونوں درمیان ہوتا ہے. اگر آپ کو اس کے لحاظ سے نوٹس کے اوپر اگر کوئی بات چیت کرنی ہے تو ہمارے ساتھ ضرور کانٹیکٹ کریں. ٹھیک ہے بیٹا. اور اگر آپ کو لگتا ہو کہ ہاں کہ اس میں کوئی چیزوں کی کمی ہے تو وہ بھی میرے ساتھ ضرور شیئر کریں. ٹھیک ہے. ان کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز جو آپ کو بکس کے اوپر اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو، کیونکہ میرے پاس لاسٹ ٹائم کچھ بچوں نے پوچھا بھی کہ بکس کا بتا دیں، تو بیٹا دیکھو میں نے بکس کا پہلے ہی بتایا تھا کہ بکس نہیں، اصل نوٹس ہوتے ہیں. نوٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے. بکس ضرور پڑھو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تعلیم علم اصل بک سے ملتی ہے. لیکن میں بھی کیونکہ آپ کے حساب سے اگر دیکھوں تو گریجویشن کے حساب سے ہم لوگ یہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کتابیں آج بھی بچے نہیں پڑھتے. تو وہ بچوں کو میں کیوں وہ گائیڈ کروں کہ جس کی وجہ سے ان کو اور مزید مشکلات ہوں. تو میں یہ چاہ رہا ہوتا ہوں بیٹا کہ آپ لوگ کہیں نہ کہیں نوٹس اگر آپ کو ضرورت ہو تو ہمارے ساتھ ضرور کانٹیکٹ کریں. ٹھیک ہے بیٹا. اس چینل کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو لا علم ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.